اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 13 سورہ رعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را یہ کتاب الہی کی آیات ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ اس صورت میں اللہ کے نبی 3 بنیادی باتوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ایک یہ کہ خدائی پوری کی پوری اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے جس میں اعمال کی جواب دہی ہوگی اللہ کے ہاں۔ نمبر 3 یہ کہ میں اللہ کی طرف سے نبی پر حق ہوں، جو کچھ مجھ پہ نازل کیا گیا ہے یہ عین حق ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتوں اور نشانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ آسمان جو بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، یہ دریا، یہ پہاڑ، پھلوں کے جوڑے، زمین اور آسمان میں سب کچھ، بجلیوں کی چمک، یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی نشانی ہیں، لیکن کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 11 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے بھلائی کے لیے کوشش کرنا، اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ سب کچھ شامل ہے۔ بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بندہ اپنے لیے جس راہ کا انتخاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس راہ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 13 یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ اللہ کی اونچی شان کا ذکر کہ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17 سے 25 تک 2 لوگوں کا ذکر، ایک وہ جو اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ دعوت کو قبول کرنے والے جو لوگ ہیں وہ عقل کے اندھے نہیں ہوتے، بلکہ ہوش گوش رکھنے والے بیدار مغز لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کی سیرت اور کردار کا رنگ نظر آتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کا بہترین انجام ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کون سا عہد ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے وقت انسان سے لیا تھا کہ وہ اسی کی بندگی کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی وہ تمام معاشرتی اور تمدنی روابط جن کی درستی پر انسان کی اجتماعی زندگی کی فلاح منحصر ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے پوری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور دیے ہوئے رزق سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کیا کہ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حوصلہ عطا فرمائے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت عدن کا ذکر ہے جو ان کی ابدی قیامتگاہ ہوگی۔ اگلی سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 کہ اے محمد یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ یعنی ہدایت اسی کو ملتی ہے، یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جو طالب ہدایت ہوتا ہے۔ آیت نمبر 6 تا 32 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر، پھر ان کی قوم کی نافرمانی اور سخت سزا اور ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی دی جیسے آندھی نے اڑا دیا۔ یعنی ان کا سارا سرمایہ عمل آخرکار ایسا بے معنی ثابت ہوگا جیسے ایک راکھ کا ڈھیر، جیسے ہی آندھی آئی اسے اڑا کر لے گئی۔ مجرموں کی سزا کھولتا ہوا پانی، ہر طرف موت ہی موت چھائی ہوگی مگر وہ مرنے نہیں پائیں گے۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے۔ کمزور بڑوں کو بولیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، کیا یہاں بھی تم ہم اللہ کے عذاب سے بچا پاؤ گے؟ جواب نفی میں ہوگا۔ شیطان کہے گا کہ اللہ کے وعدے سچے ہوئے اور میرا کوئی بھی پورا نہ ہوا، مجھے ملامت نہ کرو۔
میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ اب نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ آیت نمبر 31 تا 34۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، نماز قائم کرو، جو کچھ رزق دیا ہے اس میں کھلے اور چھپے رائے خیر میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ یعنی میرے شکر گزار بنو، اور شکر گزاری کی عملی صورت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نماز قائم کرنا اور رائے خدا میں اپنا مال خرچ کرنا۔ آیت نمبر 35 تا 41۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ان کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔